السلام علیکم جی، دانیال رضا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم سب ود وجاہت مسعود کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، جو امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں کیا اب ایران جو ہے اس میں رجیم چینج ہوگی آفٹر وار، یا کیا ایران کے جو حکومتی ڈھانچہ ہے وہ کیا صورت اختیار کرے گا جنگ کے بعد؟ اس سب کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وجاہت مسعود صاحب۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایران کی جو اب نیکسٹ اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگا۔ سر، ہمیں بتائیں کہ کیا اب جو ہے ایران کی رجیم چینج والا معاملہ ہوا تھا، تو کیا اب رجیم چینج ہوگی؟ دیکھیے، اس کا جو اعلان ہے اسرائیل کی گورنمنٹ نے تو کیا ہے کہ رجیم چینج جو ہے ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے رجیم چینج کا، لیکن امریکنز اس پہ کمٹ نہیں کر رہے۔ امریکن جو پبلک اوپینین ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو، گورنمنٹ کو اس کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ رجیم چینج کے ارادے سے جائیں، اور اس میں امریکن جاننے بھی جائیں اور امریکن جو ہے نا اخراجات بھی ہوں۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو یہ امریکن ٹیکس پیئرس کو پے کرنا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج کا معاملہ ہے یا امکان ہے، اس میں 3-4 امکانات بیک وقت موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی حملہ ہوا ہے، ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے قریب 3 خلیجی ممالک پہ۔ بالکل کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ایران کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ ان ممالک میں جو معاشی افراتفری پیدا ہوگی، ان میں جو پینک آئے گا، ان کے اندر جو عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں وہ حکومتیں اس کے رد عمل میں امریکہ اور اسرائیل سے پہ دباؤ ڈالیں گی کہ آپ اس کو لپیٹیں۔ ٹھیک ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک بنیادی گڑبڑ ہے کامیاب، اور وہ یہ ہے کہ جس میں ایکٹیو رول ایران کا نہیں رہ جاتا ہے، جس میں یہ بن جاتا ہے کہ ایران کے اقدامات کے رد عمل میں دوسرے کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ حکومتیں جو ہے وہ اپنے عوام کی رائے عامہ کے تابع ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑنا، وہ تو مونارکیز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ان کے فوجی معاملات ہیں، جو ان کے پاس اڈے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس سطح پہ امریکہ کے الائی ہیں، اتحادی ہیں، اس سطح پہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پہ میری رائے میں جو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ رجیم چینج کا معاملہ ہے، رجیم چینج کو چھوڑ دیا گیا ہے اس بات پہ کہ اگر ایران کے عوام اس کے لیے اٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھتے تو یہ رجیم جس طرح سے چل رہی ہے چلتی رہے گی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہرحال طے ہے کہ جو ان کے سپریم لیڈر کی موت ہوئی ہے ایران کے، اس کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ رجیم جو ہے اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ پچھلے جون میں جو 12 روز کی لڑائی ہوئی تھی، اس میں ان کی جو عسکری قیادت ہے اس کا لمبا نقصان، سائنٹسٹ بھی اس میں کافی سارے، سائنٹسٹ بھی، کمانڈر بھی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو یہ والا حملہ ہوا ہے، اگین یہ ایک بہت بڑا دھچکا ضرور، اس میں رخنے پیدا ہوتے ہیں، خلا پیدا ہوتے ہیں، جنہیں فوری طور پہ جو ہیومن نقصان ہوتا ہے قیادت کا، اس سے فوری طور پہ کمپنسیٹ کر لینا یا اس کا متبادل ڈھونڈ لینا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ایران کی قیادت کو بہت بڑا نقصان 1979 ہی میں ابتدا ہی میں پہنچ گیا تھا، جب ان کی پوری قیادت، ان کی اسمبلی میں دھماکہ ہوا تھا، ان کی پوری قیادت اڑ گئی تھی۔ لیکن یہ جو اس قسم کی رجیمز ہوتی ہیں جو عوامی رد عمل یا رائے عامہ کے تابع نہیں ہوتی، جو سروائیو کر جایا کرتی ہیں، ان کے لیے ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم بات جو میں دانیال آپ کو بتانا چاہوں گا اس من میں، وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایران کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، جو ان کی فوج ہے، جو ان کے پاسداران انقلاب ہیں، ان میں کسی طرح کی دراڑ کا، ڈیفیکشن کا یا اختلاف کا اشارہ نہیں ملا۔ ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ کیونکہ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں عسکری قیادت ہی اصلی قیادت ہوتی ہے۔ یہ ہم نے رشیا میں بھی دیکھا 1917 میں، کہ جو لوگ کل تک زار کے ساتھ تھے پھر وہ اچانک دوسری طرف گئے۔ ہم نے 92 میں بھی دیکھا کہ جب رشین آرمی نے کمیونسٹ پارٹی کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو 70 سال کا بنایا جو سارا سسٹم تھا وہ راتوں رات بیٹھ گیا۔ جب جو ہے وہ شاہ ایران کے ساتھ یہ ہوا 79 میں، جب تک شاہ کے ساتھ فوج کھڑی تھی
تو عوام ریاست کے ساتھ نہیں لڑ سکتے کہیں بھی. اگر ریاست اس بات پہ کھڑی ہو جائے کہ ہم نے عوام کو کچلنا ہے تو وہ کچل دیا کرتی ہے. یہ والی جو ایرانی حکومت ہے, جو تھیوکریسی ہے, اس نے کتنی بار 2009 میں کیا نہیں ہوا, 2080 میں کیا نہیں ہوا, 2098 میں کیا نہیں ہوا. اس میں جو رفسنجانی صاحب جب آئے تھے 1998 خاتمی صاحب آئے تھے کیا ہوا تھا 1998, ٹھیک ہے. تو وہ 2022 میں کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی رجیم کا ایک نفسیاتی کنٹرول تو ہوتا ہے, انڈوکٹرینیشن تو ہوتی ہے. اور ایران کی اس رجیم کو, خامنائی صاحب کو بھی بہت بڑی جو سپورٹ کے جو دو منبع ہیں, جو دو سورسز ہیں, ایک تو ہے ہارڈ لائن ریلیجس لیڈرشپ. بالکل ایسے وہ انہیں معلوم ہے کہ رجیم چینج سے ان کا سارا مفادات کا کھیل جو ہے وہ اپسٹ ہو جائے گا, ون. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس جو آرمی ہے ان کے وہ داخلی کنٹرول کی سطح پہ بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو میری رائے میں اس وقت تک امکان نہیں ہے. جو صاحب باہر بیٹھے ہیں, رضا پہلوی صاحب, ان کی زمین میں کوئی جڑیں نہیں ہیں. اور ایران کے عوام جو ہے وہ ایک تاریخی سیاسی پس منظر رکھتے ہیں. وہ انہوں نے 47 سال پہلے جس مونارکی سے, بادشاہ سے نجات حاصل کی تھی, وہ دوبارہ اس کو کیوں اپنانا چاہیں گے؟ یہ نوسٹلجیا ہے ایرانی ڈائسپورا کا, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ اسی بادشاہت کے خواب دیکھتے ہیں, لیکن زمینی حقائق وہ نہیں, کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. حقائق وہ نہیں ہے. اس میں مجھے ایسا باور نہیں ہوتا کہ نہ تو حملہ کرنے والوں کا یہ ارادہ ہے, اور نہ حملہ کرنے والے اتنے بے لوس اور اتنے جو ہے نا وہ الٹروئسٹک ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ایران کے لوگوں کو پلیٹ میں رکھ کے ان کی مرضی کی حکومت دے دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اچھا سر, ابھی آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایران نے جو ہے وہ اپنے قریبی ممالک کے اوپر حملہ کیا تاکہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالیں کہ اس وار کو ختم کیا جائے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو تھی نا کہ انہوں نے ایئر بیسز وہاں پہ بنائی ہوئی تھی. امریکہ کی ایئر بیسز تھیں, دبئی میں بھی تھیں اور باقی جگہوں میں بھی تھیں. تو اس وجہ سے بھی تو اس نے جوابی حملے کیے ہیں. جہاں تک ان کا بس چل رہا تھا تو اس نے ان کو وہ کیا ہے. یہ جو آپ نے اپنے سوال میں لفظ استعمال کیا نا, بس چل رہا تھا, یہ بہت اہم ہے. ایران کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ ٹرانس اٹلانٹک انٹر کانٹیننٹل میزائل پھینک سکیں. تو ان کی جو پہنچ تھی وہ جہاں جہاں تھی وہاں وہاں انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے. انہوں نے گلف میں جو ہے وہ 8 سے 10 ممالک جو ہے ان کو انوالو کیا ہے. سعودی عرب میں گئے ہیں, بحرین میں گئے ہیں, قطر میں تو خاصا معاملات خراب ہوئے. UAE جو بہت سیف سمجھا جاتا تھا اس میں وہ گئے ہیں. اس وقت جو بہت اہم مسئلہ بن رہا ہے وہ ہے ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی سستی بھی ہے, اور جو میزائل ہیں, جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہے ان کی اطلاعات کے مطابق ایران ایک مہینے میں 100 میزائل پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر میزائل جو ہے انٹرسپٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکن کیپیبلٹی بھی ہے انٹرسپٹ تیار کرنے کی, چونکہ انٹرسپشن جو ہے میزائل کی وہ ایک بہت پیچیدہ پھیلا ہوا معاملہ ہے. اس میں سینکڑوں گھنٹوں کی تربیت پرسونل کی جس میں سے آپریٹ کرنا ہے, ڈاٹا کیسے پروسیس کرنا ہے وہ ہے, ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن ہے. اس میں وہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے کہ وہ 6 سے 7 سے زیادہ ایک مہینے میں تیار نہیں کیے جا سکتے. اور انٹرسپٹر 0 ایرر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب بچھاڑ ہو رہی ہو, بڑی تعداد میں جو ہے میزائل آ رہے ہوں اور ڈرون آ رہے ہوں, تو اس کو انٹرسپٹ سب کو انٹرسپٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل جاتے ہیں, اور وہ اتنا ڈیمیج جو ہے وہ گلف کے ملکوں کے لیے اتنا بھی بہت ہے, کیونکہ اس سے ان کی جو معیشت ہے وہ سٹاپ پہ آ جاتی ہے. تو اس کو ویسے بھی اچھا خاصا جو ہے وہ اثر پڑا ہے ابھی بھی. آلریڈی جو پہلے ہی 48 گھنٹوں میں امریکہ نے اور اسرائیل نے 2000 کے قریب حملے کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایران کے پاس جو کچھ تھا وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جتنا بھی نقصان ان مالک کو پہنچ جائے گا وہ ایران کے فائدے میں جاتا ہے. معاملہ ایران کے ایٹمی منصوبوں کا یا ایٹمی صلاحیت کا نہیں ہے, معاملہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کا ہے, اور معاملہ ایران کے ڈرونز کا ہے. وہ اتنے سستے ہیں
کہ اس کے مقابلے میں جو انٹرسیپشن کی ٹیکنالوجی وہ بہت زیادہ مہنگی ہے. یہ جنگ جو ہے یہ اب آ گئی ہے بالکل جمع تفریق کی سطح پہ کہ دونوں قوتیں حملہ کرنے والے بھی اور دفاع کرنے والے بھی اپنی پوری قوت آزمائیں گے. لیکن اس میں جو رجیم چینج کا معاملہ ہے مجھے ابھی وہ اس کے آثار نظر نہیں آ. ٹھیک ہو گیا. اچھا فوجی اعتبار سے چونکہ ایران، امریکہ اور اسرائیل تینوں ممالک جو ہیں ان کی فوجی اکثریت بھی انوالو ہے، تو فوجی اعتبار سے یہ جنگ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے سر؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح سے اس کی پیش بینی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ایک تو اینول ہے، ٹھیک ہے، جس پہ رکھ کے لوہا جو ہے وہ اس کو چوٹیں لگائی جاتی ہے. ایک ہتھوڑا ہے، ہتھوڑا اگریشن کرنے والا ہے، وہ پہلے ٹوٹتا ہے. اینول پہلے ٹوٹتی ہے اس پہ حملے ہو رہے ہیں، یا ہتھوڑا پہلے تھکتا ہے. تو یہ حملہ آور پہلے تھکتے ہیں، ان کے وسائل پہلے جواب دیتے ہیں، ان پہ جو ہے سفارتی ڈپلومیٹک ان کی جو آئسولیشن ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، یا جو دفاع کرنے والے ہیں وہ پہلے ٹوٹ جاتے ہیں. دونوں امکانات موجود ہیں. رجیم میں بھی سسٹمیٹک بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور حملہ کرنے والے بھی اپنے اپنے جو سیاسی ان کے معاملات ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونا ہے، اور اس وقت ٹرمپ صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آل ٹائم لو ہے. بالکل ڈاؤن ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا. اور امریکنز کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے پاس باڈی بیگز آئیں. وہ اپنے شہری کو تو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا، بالکل، ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے کہ باقی دنیا کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کی امریکیوں کو زیادہ نہ پرواہ ہوتی ہے، نہ زیادہ حساسیت ہوتی ہے. تو یہ ابھی اس جنگ کے الٹیمیٹ آؤٹ کم کے بارے میں تشکن سے کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی خاصا ابتدائی پیریڈ چل رہا ہے اس لڑائی میں. یہ ابھی اختتام تک نہیں پہنچی. اچھا لاسٹلی سر، جس طرح سے یہ جنگ ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ وار 3 کا خدشہ بھی ہے؟ دور دراز امکان ہے اگر اس میں یورپ انوالو ہو جاتا ہے. جس طرح سے پینک میں آ کے ایران نے کم بیش ہر طرف جو اس کے ہمسایہ ممالک تھے یا قریب میں تھے، جن کے بارے میں ایران کے اندر بہت صورت یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے الائی ہیں یا امریکہ کے تابع ہیں، تو ان پہ حملے کیے ہیں. پاکستان کی طرف وہ اس لیے نہیں آئے کہ پاکستان کی طرف انہوں نے آنے کی کوشش کی تھی، اور پاکستان کی طرف سے انہیں جیسا جواب مل گیا تھا وہ پاکستان کو تو انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ چھیڑنا پسند نہیں کیا. لیکن پاکستان کے چھوڑ کے ترکی تک کو پہنچے ہیں، سعودی عرب تک پہنچے ہیں. انہوں نے گلف میں کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں جس پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا. تاکہ انہوں نے جو لیبنان میں حزب اللہ ہے وہ آلریڈی حزب اللہ جو ہے وہ کافی ویکنڈ ہے. اسرائیل جو پچھلی لڑائی میں اس نے کافی نقصان پہنچایا ہوا ہے، انہوں نے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنے میں، یعنی وہ آخری جو اپنی طاقت کا رمق ہو سکتی ہے اس کو وہ بروئے کار لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وجاہت مسعود صاحب. ان کے جو تجزیے ہیں، ان کے جو تجربے ہیں، اور ان کی آنکھ سے جو چیز بتا رہے تھے وہ آپ سب نے سنی کہ جو ہے یہ وار کب تک چلنے والی ہے، رجیم چینج کا معاملہ کیا ہے، ایٹمی جو معاملات تھے، وہ جو ایٹمی منصوبے تھے ان کو کس طرح سے امریکہ نے دیکھا ہے، اور ایران کے ساتھ ساتھ باقی کون کون سے ممالک جو ہے اس میں انوالو ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں امید ہے آپ سب کو جو ہے وہ بڑی انفارمیشن ملی ہوگی اسی میں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.